السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کو سیرت کہانی میرے راہبر میں خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سیرت کہانی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات اچھی طرح جان رہے ہوں گے۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جنگ احد کے میدان میں۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافر تھے، ان کی بہترین حکمت عملی نے جنگ کا حال ہی بدل دیا۔ مسلمان بری طرح شہید ہو رہے تھے۔ بچوں، بدر کی جنگ کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ مسلمانوں کی جنگ بدر میں جیت سے متاثر ہو کر مسلمان تو ہو گئے تھے، مگر صحیح طرح دین اسلام کو نہ سمجھ سکے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ بھی جنگ احد میں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ ہار رہے ہیں تو وہ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ گئے اور انہوں نے شور مچا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل ٹوٹ گئے۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ پھر کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے زور سے پکار کر کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو خدا تو موجود ہے، تم بہادری سے لڑو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ یہ سن کر پھر سے مسلمان بہادری سے لڑنے لگے، مگر اوپر کھڑے تیر اندازوں کی وجہ سے مسلمان ہی زیادہ شہید ہو رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ 9 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ذرا دور کی طرف ان کو اپنے درمیان کھڑا کر رکھا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ ان 9 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنی فکر نہ تھی، بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی۔ لیکن مشرکوں کو بھی اب سب سے زیادہ یہی فکر تھی کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار دیا جائے، نعوذ باللہ۔ بہت سارے مشرک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، کون مجھ پر اپنی جان قربان کرتا ہے؟ تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس طرح کرتے کرتے 7 انصاری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آگے بڑھ کر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان میں سے 7ویں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمار رضی اللہ تعالی عنہ بن یزید تھا۔ وہ لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو گئے تو انہیں صحابہ اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے اور لٹا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا رخسار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر رکھ دیا اور لیٹ گئے۔ اس طرح ان کو شہادت مل گئی۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ 7ویں انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد صرف 2 صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے۔ ظالم عتبہ بن ابی وقاص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پتھر مارا، جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا داہنا نچلا دانت ٹوٹ گیا اور نچلا ہونٹ بھی پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ عبداللہ بن شہاب ظالم نے آگے بڑھ کر آپ کے ماتھے پر کچھ مارا، جس سے ماتھا بھی زخمی ہو گیا۔ ایک اور ظالم عبداللہ بن سلمہ نے آگے ہو کر اپنی تلوار زور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر ماری۔ اس سے آپ کو بہت سخت چوٹ لگی، مگر شکر ہے کہ لوہے کے لباس پہننے کی وجہ سے بازو نہ کٹا۔ اس کے بعد اس ظالم نے پھر سے زور سے تلوار ماری تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، اسے خود کہتے ہیں، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹکڑے آپ کے چہرے میں چبھ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے خون نکل آیا۔ مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مشرک
مشرکوں کا یہ دل چاہتا تھا کہ بس کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار دیں، نعوذ باللہ۔ سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم بہت بہادری سے لڑ رہے تھے اور تیر پھینک پھینک کر مشرکوں کو دور کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو بہت پیاری دعا دی اور ان سے کہا، تیر چلاتے جاؤ سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل شیر کی طرح بہادری سے لڑ رہے تھے۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے 11 آدمیوں کے برابر جنگ لڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جراح چڑیوں کی طرح اڑتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے تو دیکھا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چٹان کی طرح کھڑا ہے اور کسی کو پیارے نبی کے قریب نہیں آنے دے رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں سے نکلا، تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تیر چلاتے جاتے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھا کر نہ جھانکیں، کہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے۔ اس طرح جنگ احد میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت کا عملی ثبوت اپنی جانیں قربان کر کے دیا۔ بچوں، جنگ کے بعد کے حالات آپ جانیں گے سیرہ کہانی کی اگلی قسط میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔